الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم موجودہ دور عام ابتلا اور فتنے کا دور ہے۔ طرح طرح کی آزمائشوں سے دنیا دوچار ہے اور خاص طور پر مسلمان ٹارگیٹ ہیں۔ ایسے احوال میں ہر مسلمان سوچتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک وبا اور ایک بیماری نے 2 سال سے دنیا کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ مسلمان ایک اور نقطۂ نظر سے سوچتا ہے، اس کے پاس اللہ نے دولت ایمان دی، دنیا کے لوگ سوچتے ہیں مادی طور پر ہر چیز کو، اور مسلمان ایمان کی روشنی میں ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اس وقت فلسطین کا مسئلہ ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ مظلوم بچے شہید ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ کرنے والوں کو لوگ کچھ نہیں کہتے، اور جو اپنی بقا کے لیے محنت کر رہے ہیں اور ایمان کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کے اوپر دہشت گردی کا الزام ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے جنگوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو جنگ نہیں کرتے مسلمانوں کے ساتھ اور جو چھوٹے بچے ہیں اور خواتین ہیں ان کو نہ چھیڑنے کا حکم دیا ہے۔
لیکن آج اسرائیل کی جو فیور کرنے والے ہیں وہ بھی ان بچوں کی مظلومیت کو جانتے ہوئے ظالمانہ طور پر خاموش ہیں۔ یہ احوال ہمارا مقدر ہے۔ یہ امتحانات سے گزرنا، لیکن گزرنے کے باوجود دین پر جمے رہنا اور استقامت، یہ بڑی بات ہے۔ تاریخ اسلامی کے صفحات ایسی بہترین اور عبرتناک باتوں سے لبریز ہے کہ ظالم دندناتے رہے، مظلوم اپنی مظلومیت کے اقرار کے ساتھ برداشت اور صبر کرتے رہے۔ آج تک یہ طویل تاریخ چلی آتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ عالم آزمائش ہے، نشان بندگان محترم، اور جانچ ہوتی ہے انہی کی جن پہ ہوتا ہے کرم۔ مصیبت نام ہے اہل وفا کی آزمائش کا، اسی سے آدمی کا حوصلہ معلوم ہوتا ہے۔ اتنے سنگین حالات میں کہ پوری دنیا اسلام مخالف ہے، اسلام دشمنی پر تلی ہوئی، آج اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، دنیا خاموش۔ لیکن اس کے باوجود مسلمان اس گھمسان کے اندر بھی اپنے ایمان پر اس یقین اور اہتمام کی وجہ سے جمع ہوا ہے۔ ایک انگریزی صحافی نے لکھا تھا کہ اگر اسلام مذہب برحق نہ ہوتا، اسلام دین حق نہ ہوتا، تو جتنے اعتراضات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہوئے ہیں، اتنے تیر کھا کر یہ پامال ہو چکا ہوتا اور صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہوتا۔ لیکن کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اللہ والوں کو رکھا ہے، وہ ہماری رہبری کرتے ہیں، ایسے حالات میں رہنمائی کرتے ہیں۔ ابھی بھی اسلامی ممالک میں ایسی جماعتیں اور ایسے افراد اور ایسے جید الاستعداد علماء جن کی عالمی نقشے پر نظر ہے، یہ کام میں لگے اور وہ برابر رہبری اور رہنمائی فرماتے رہتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ان کی رہبری اور ان کی رہنمائی سے پوری طرح فائدہ اٹھائیں۔ کیا یہود آج ہم کو ستا رہے ہیں؟ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ مدینہ منورہ میں حضور کے تشریف لے جانے کے بعد
مشرکین سے زیادہ تکلیفیں یہودیوں کے ذریعے سے اسلام کو پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا عہد و پیمان اور ناجنگ معاہدہ کرنے کے باوجود پس پشت حضور کے صحابہ کو خنجر گھونپتے رہے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا ہے۔ بنو قینوقا کو دیکھیے، بنو نذیر کا واقعہ قرآن میں ہے، اس کے بعد بنو قریظہ کا واقعہ پیش آیا، ان تمام واقعات کے بعد غزوہ خیبر کا بڑا معرکہ پیش آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہودیوں پر کامیابی عطا فرمائی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مڈبیڑ کے بعد بیت المقدس کی چابیاں سپرد کی گئیں، اس کے بعد صلاح الدین ایوبی آئے، انہوں نے بڑی جنگیں جو ہے صہیونیوں سے لڑی۔ یہ ایک تاریخ ہے ہمارے سامنے۔ چھوٹا سا واقعہ سناؤں کہ مسلمان کیا کریں، کیسا ہونا چاہیے، ان مارے کھانے کے باوجود مسلمانوں کو کس طرح سے رہنا ہے اور کس طرح سے اپنے آپ کو جمانا ہے۔ نمبر 1، ہماری دنیا کی سرزمین پر بقا کا راز 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے احکام جو قرآن کریم میں آئے ہیں ان پر پوری طرح سے عمل پیرا ہونا، اس سے ہمیں کوئی مفر نہیں ہے۔ کامیابی کا یہ راز قرآن کریم نے بتلایا ہے کہ جب تک اللہ کے احکام تمہاری زندگیوں میں رہیں گے تمہیں دنیا سے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کامیابی کا وعدہ فرما رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ کامیابی نہ مٹا سکنے کو ہی تو کہتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اس میں 2 باتیں بیان کی۔ نکاح کے خطبے میں بھی یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے لیکن لوگ غور نہیں کرتے، نکاح کے خطبے پر غور نہیں کرتے، جمعہ کے خطبے پر غور نہیں کرتے۔ بعض جگہ میں نے دیکھا خطیب بہت بڑے بڑے لمبے ماشاءاللہ بہترین خطبے لکھ کے لاتے ہیں لیکن لوگوں کو پلہ ہی نہیں پڑتا۔ خطبے کے بعد ان کو پوچھو کہ کیا کہا گیا، بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ کہتے ہیں ہم کو عربی نہیں آتی، تم کو موبائل آتا ہے، انگریزی آتی ہے، جواب دینا آتا ہے، اتنا سب آتا ہے تو قرآن کیوں نہیں آتا ہے؟ اللہ کے احکام پر عمل کرنے والی اتنی زبردست نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، سب سے پہلے تو اس میں تدبر اور اس میں تفکر اور اس میں غور و خوض کرنے کا خود قرآن نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو اللہ کی بات مانے گا، جو اللہ کے احکام پر عمل کرے گا، جو اطاعت شعاری کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ قرآن کریم کا جو بیان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، ان ارشادات پر عمل پیرا ہوگا تو جانے دو دنیا والے کتنے بھی فتنوں میں مبتلا کریں گے، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ ابن ماجہ شریف میں روایت ہے، دوسری کتب حدیث میں بھی روایت ہے،
لا تزال طائفۃ من امتی قوامۃ علی امر اللہ، ہر زمانے میں میری امت میں سے ایک جماعت حق کے اوپر قائم رہے گی اور اس کے قیام اور بقا کے لیے جد و جہد اور انتہائی درجے کی کوشش کرے گی۔ لا یضرهم من خذلهم، لوگ ان کو مٹانے اور ختم کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں، لیکن وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اس جماعت کو۔ یہ جماعت کون سی ہے؟ کسی نے کہا مفسرین کی جماعت ہے، کسی نے کہا محدثین کی جماعت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت جو سنتوں پر قائم ہے اور جماعت صحابہ کرام کو اپنا اسوہ بنا کر چل رہے ہیں، وہ ہیں دنیا میں بکھرے ہوئے مختلف ممالک میں اور کام کر رہے ہیں، اور وہ کرتے ہی رہیں گے چاہے دنیا کے لوگ کتنا بھی ناپسند کریں۔ وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور دنیا ان کو دہشت گرد کہے گی، آرتھوڈاکس کہے گی، تنگ نظر کہے گی، اندھ شردھالو کہے گی، لیکن وہ اپنے کام میں مگن ہوں گے، لگے رہیں گے، ذرا بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، نماز ادا کی، واپس ہو رہے ہیں، ظالم بہت تھے مکہ میں، دشمن بہت تھے اسلام کے اور سرکار کے۔ عقبہ ابن ابی معیط نامی ایک ظالم نے واپسی میں سرکار کی گردن میں چادر سے پھندا بنایا اور اتنا ٹویسٹ کیا کہ آنکھیں باہر نکل آئی، آپ سانس لینا مشکل ہو گئے، زبان باہر نکل آئی، آنکھیں باہر نکل آئیں۔ اس کے دوران ایک محب رسول اور عاشق رسول آیا ہے جس کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبوت کے بعد صدیقیت کا مقام ہوتا ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، افضل البشر بعد الانبیاء بلا فصل کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بلا کسی جھجک کے اور ڈر کے وہ ظالموں کے ہتھ کنڈے سے چھڑایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عقبہ ابن ابی معیط کو دھکا دیا، وہ چادر کا پھندا الگ کیا اور حضور کو بڑی سلامتی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ کیا، اور وہ جانتے تھے کہ اب میرے ساتھ کیا کریں گے سرداران مکہ، لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اب میرا کیا کیا جائے گا۔ اسلام کی بقا کا دار و مدار جس شخصیت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہے، ان کو بچا لیا۔ ہر موڑ پر یہ سوچتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ روایتوں میں آتا ہے
کہ جب ہجرت کے لیے چل رہے تھے تو بار بار پیچھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے۔ حضور نے پوچھا پیچھے کیوں دیکھتے ہو اور بار بار کیوں دیکھتے ہو؟ کہا دشمن کو دیکھتا ہوں کہ کوئی آ نہ جائے، اور مجھے اللہ کی قسم اپنی پرواہ نہیں، آپ کی فکر ہے۔ ہر مسلمان کو اپنی فکر کرنے کے بجائے اسلام کی بقا کی فکر کرنی چاہیے، اور اسلام کی بقا کے لیے خود اپنے آپ کو اسلام پر، ایمان پر جمانا پڑے گا، تب جا کر کے یہ بقا رہے گی اور یہ پھریرا لہراتا رہے گا۔ دشمنوں کو اللہ مات دیں گے، شکست دیں گے، یہ یقین رکھو، اور اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ اور اعتماد رکھو۔ مایوسی کی دنیا سے نکلو اور امید کی دنیا میں پرچم گاڑو۔ اب جتنے سرداران مکہ تھے وہ تمام کے تمام ٹوٹ پڑے۔ اتنا مارا کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ناک کہاں ہے اور رخسار کہاں ہے، اتنی سوجن آ گئی، پہچاننا مشکل ہو گیا۔ فضائل میں حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے یہ واقعہ۔ گھر پر لے گئے تو اتنے زخمی اور رنجور حالت میں لے جائے گئے کہ بے ہوش تھے، مدہوش تھے، انکانشیس تھے۔ جب گھر پہنچے شام تک جا کر کے ہوش آیا، مشروب پیش کیا گیا، پانی پیش کیا گیا تو ہٹا دیا پیالہ، اور یوں پوچھا کہ مجھے گلے سے پانی نہیں اترے گا جب تک مجھے کان سے یہ سننے میں نہ آ جائے کہ میرا نبی سلامت ہے۔ سرکار اطمینان سے ہیں تو پانی بھی چلے گا اور کھانا بھی کھاؤں گا۔ ارے جس نبی کی وجہ سے اتنی مار کھائی، اتنی پریشان ہوئے، پھر اسی کا نام لیتے ہو؟ فرمایا ایمان اسی کا نام ہے کہ اپنے وجود سے زیادہ اپنے دین اور اپنے نبی کے وجود کا انسان کو خیال ہو۔ اتنی مار کھا کر بھی ایمان جمع ہوا ہے۔ آج ہم مار کھا رہے ہیں اور پھر بھی الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ حالات تشویشناک ضرور ہیں لیکن نا امیدی پیدا کرنے والے نہیں ہے۔ اپنی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، قرآن کریم کے اوپر نظر رکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ کی مان کے جو چل گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع جس نے کر لی، یاد رکھو قرآن کی حفاظت کے ساتھ حدیث کی حفاظت کا وعدہ بھی اپنی جگہ محفوظ ہے۔ حدیثیں محفوظ رہیں گی جب قرآن کریم محفوظ رہے گا، کیونکہ حدیث کیا ہے؟ قرآن کریم کا وضاحتی بیان ہے۔ جب اصل بیان رہے گا تو وضاحتی بیان بھی رہے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے ماتحت علماء نے لکھا کہ احادیث مبارکہ کی بھی اسی طرح سے حفاظت ہو رہی ہے جیسی کہ اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اور حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس نے قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں احکام کے اعتبار سے اتار لیا اور زندگی میں ڈھال لیا، زندگی کے سانچے میں ڈھل گئے احکام ربانیہ، تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کا وعدہ فرماتے ہیں چاہے دنیا تمہیں کتنا بھی مٹانے کی کوشش کر لے۔ اور وقت ختم ہو گیا، 1:05 پر ختم کرنے کا حضرت مفتی صاحب کا حکم ہے۔ بس اس پیغام کو مد نظر رکھیں، نا امیدی چھوڑیں، اللہ سے مانگیں، رجوع اللہ کریں، حالات کو دیکھنے کے بجائے اللہ پر نظر رکھیں، اللہ کا ڈر رکھیں، اللہ کی مان کر چلنے کا جذبہ رکھیں اور اسی کو لے کر چلتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔